ڈان نیوز میں مجاہد بیرلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں سابق پرائم منسٹر محترم خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما، اور یہ کہنے میں حرج نہیں ان کے سامنے کہ وہ چند لوگ ہیں جو نون لیگ سے جن کی وابستگی تمام سرد و گرم میں رہی، بڑی بڑی وزارتوں پہ رہے. اور یہ بھی مجھے یہاں یاد آیا کہ جب نئے نئے چینل آئے تھے تو غالباً خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہمارا پہلا انٹرویو ان سے ہوا تھا. خیر وہ پہلا انٹرویو اور وہ جو زمانے کا ٹی وی، اب تو میڈیا کا نیا دور ہے، اور خاقان عباسی صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ جتنے پختہ کار سیاستداں ہیں، اس لیے مجھے اب خیال ہوتا ہے کہ ذرا سوال کرتے ہوئے بھی احتیاط ہونا چاہیے. خاقان صاحب ایک تو تھینک یو، آپ نے وقت دیا. تحریک انصاف کی حکومت کی جو کارکردگی ہے یا کارگزاری ہے اس پر تو میں بات آپ سے کروں گا ذرا بعد میں، لیکن ایک سوال ذرا مجھے یعنی تھوڑا سا جسے میں کہیں کہ کنفیوژن ہے یا ابہام ہے، وہ یہ کہ آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو کی جو نااہلی ہوئی، برطرفی ہوئی، جیل گئے، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی جو نامزد کردہ نیب کے سربراہ تھے جسٹس جاوید اقبال، انہی کے زیادہ تر عائد کردہ کیس تھے، عدالتیں بھی آزاد تھیں. تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آج شریف خاندان کے مسائل، مصائب، جیل، کیسز کے ذمہ دار عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ذمہ دار عمران خان ہے. یہ تو عمران خان خود کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں. پہلے کہتا رہا، اب چند ہفتے سے کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے نیب سے. لیکن جس طرح کی حقائق ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ جو کچھ بھی نیب کر رہا ہے اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہی نظر آتا ہے. تو اس وقت آپ کی حکومت تھی؟ نہیں، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. یہ تو کیسز جب بنے جس پہ حکومت ہٹی، وہ تو سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا تھا ایک بات کا، اور وہ معاملہ شروع ہوا پاناما سے، اور ختم جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی وہ ایک اقامہ رکھنے پر تھی. تو وہ تو ایک بہرحال ایک لیگل ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے جو اتنا تابناک نہیں ہے. تو اب جو حکومت یہاں ہو رہا ہے نیب کے تحت، اور اب آپ نے بھی کہا کہ آپ نے لگایا تھا، یہ کنسنسس سے معاملہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو نام آئے تھے ان میں یہ بہتر سمجھا گیا، سپریم کورٹ کے جج بھی تھے، ان کو لگا دیا گیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ ان کے اختیار میں بھی ہے. معاملہ عجیب سی حالات ہیں، اور یہاں فیصلہ پہلے ہوتا ہے کہ کس کو ہم نے پکڑنا ہے، اور کیس بعد میں بنتے ہیں. میں یقیناً گارڈڈ یعنی محتاط لفظ استعمال کروں گا، اس لیے کہ آج جو بھی ادارے آپ کی جماعت کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو گرفتاریاں چاہے کر رہے ہیں، چاہے کیسز کر رہے ہیں یا اور طریقے سے ہیریس کر رہے ہیں، تو آپ اس کا ذمہ دار تو ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ہی ٹھہرا رہے ہیں نا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب اس وقت جب آپ کے نواز شریف صاحب یا آپ کی دیگر قیادت کے خلاف جو کیسز ہوئے اور جو کچھ ہوا، بہرحال ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا، تو اس وقت پھر اگر آپ پر اتنے پریشر تھے تو آپ کو حکومت چھوڑ دینی تھی. آپ نے بھی اس کے معنی ان لوگوں کو جن کے جو سمجھتے ہیں کہ جو بہت سارے کچھ اس میں عوامل محرکات پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں کیسز کے پیچھے، تو اس وقت آپ کو اسٹینڈ لینا تھا کہ آپ نے کیسے ہمارے پرائم منسٹر کو بھیج دیا؟ نہیں، وہاں پہ اس وقت ان کے خلاف کیس نہیں تھا، دوسرے لوگوں کے خلاف تھے. اور میں نے بطور وزیر اعظم بھی کہا کہ جو کچھ نیب ملک میں کر رہا ہے وہ ملک کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. کہ آج حکومت مفلوج ہے، حکومت کا افسر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کیفیت آج بھی برقرار ہے. آپ نیب کو اگر گٹھ جوڑ ہو، ہمارا کبھی گٹھ جوڑ نہیں تھا، نیب انڈیپینڈنٹ تھی، لیکن جب نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو پھر مزید تباہی ہوتی ہے. تو آج جو اثرات ہیں، جس طرح معاملہ چل رہا ہے کہ احتساب یا سو کالڈ جو نیب ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی پیچھے لگی ہوئی ہے اور کسی کو نہیں پوچھتی. آپ نے جو مرضی ڈاکہ ڈالا ہو تو ایک دورہ، زرداری صاحب بھی تو پکڑ میں، ایک دورہ نظام، زرداری صاحب بھی پکڑ میں آ رہے ہیں، اور چلے اپوزیشن اس میں شامل کر لیں. میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو کیسز بن رہے ہیں، ایک دورہ نظام جو نام نہاد احتساب ہے اس کا آج جاری ہے. اور میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی احتساب کرنا ہے تو آپ کے پاس حکومت کے ادارے موجود ہیں. وزیر اعظم کے پاس کم از کم 5 ادارے ہیں
جس سے وہ پتہ کر سکتا ہے کہ کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی. آج سارا حکومتی ریکارڈ ان کے پاس ہے. آج آئی بی ان کے پاس ہے, ایف آئی اے ان کے پاس ہے, آئی ایس آئی ان کے پاس ہے, ایف بی آر ان کے پاس ہے, پی ایم انسپیکشن کمیشن ان کے پاس ہے. ان کو استعمال کریں اور پتہ کریں, کیونکہ کرپشن تو حکومتی وزیر کرے گا نا, جو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو 1 سال گزر گیا ہے, آپ کو ہمارے 5 سال کے دور کا 1 پیسے کی کرپشن کا ثبوت تو دور کی بات ہے, الزام نہیں لگ سکتا. عام طور پر عباسی صاحب آپ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ کا مطلب میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ تاریخ میں مت جائیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس وقت جب میثاق جمہوریت کیا تھا لندن میں, اور بعد میں جب جو مشرف کا احتساب کمیشن تھا اس کے مقابلے میں آپ نے یہی کہا تھا نا کہ کنسنسس سے جو ہے ہم الیکٹڈ جو اپوزیشن اور طے کرے گی, یعنی یہ جو موجودہ نیب ہے وہ اسی احتساب کمیشن کی جس کو استعمال زرداری صاحب کی حکومت کرتی رہی, مشرف صاحب کرتے رہے, اس کا تسلسل ہے. پھر آپ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اس نے بھی رکھا, آپ نے بھی ان کو رکھا. یہ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ادارہ جو ہے جو نیب ہے, یہ نیب ہے, یہ صرف جاوید اقبال تو نہیں کر رہا, جنرل مشرف کی پیداوار ہے. یہ بنایا گیا زرداری صاحب نے رکھا, یہ بنایا گیا تھا سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے, دبانے کے لیے, سیاسی جو ایک ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو بڑھانے کے لیے. کر دیا جب آپ پاور میں آئے, آپ کا مطلب ہے زرداری صاحب پاور میں آئے, آپ دونوں آئے, اس وقت تو تحریک انصاف نہیں تھی. جی بالکل, اس کو تو آپ کو اگر ہم کچھ کرتے تو سب سے پہلے آپ کہتے کہ یہ اپنی جان بچا رہے ہیں. تو اس پہ یہ ایک کالا اور اندھا قانون ہے, اس کو ملک میں نہیں ہونا چاہیے. آج ملک کی تباہی کا باعث ہے, لیکن یہ کنسنسس سے ختم ہوگا. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو چھیڑتی, 1 دن میں عدلیہ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دینا تھا کہ یہ سب اپنے چور ہیں, اپنی جان بچا رہے ہیں. تو یہ کنسنسس سے ہوگا, کیونکہ اب احساس یہ ہونا چاہیے کہ نیب جو ہے یہ آج, اگر ایک آپ وجہ پوچھیں کہ آج ہم جو معیشت تباہ ہوئی ہے, عمران خان کے علاوہ اس کی سب سے بڑی وجہ نیب ہے. اور یہ میں لیکن پھر وہی میں کہہ رہا ہوں, اس سے میں ویسے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جو سیاست میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اسے تسلیم کرنا چاہیے نا, معذرت اور معافی مانگنا چاہیے نا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہم یہ نہیں دہرائیں گے. لیکن کیونکہ آپ لوگ یعنی پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی 90 کی دہائی میں بھی غلطیاں کریں, تو ایک بار پھر آپ کو جب موقع ملا زرداری صاحب کو 5 سال کا اور آپ نے پھر وہی غلطیاں دہرائیں کہ ایک دوسرے سے 10 غریب ہوئے. اس وقت تو تحریک انصاف جو ہے ایک بہت ہی مائنر پارٹی تھی نا. دیکھیں اگر اور میں اس سے بھی آگے آؤں گا کہ کہاں پہلے کی بات ہے, جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, نیب کو 9 سال ہو گئے تھے یہاں قائم ہوئے, اور ایک تاثر تھا کہ یہ ادارہ احتساب کر رہا ہے, حالانکہ جو وہ کر رہا تھا وہ حقیقت کچھ اور تھی. اب پیپلز پارٹی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی تو سب سے پہلے کہتے جی اپنی جان بچا رہے ہیں. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنسنسس قائم ہوا, ہمارے دور میں کنسنسس قائم ہوا, پی ٹی آئی بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی کہ اس میں کیا ترامیم کرنی ہے. حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو ختم کر دیں تو بہت بہتر ہوگا, لیکن یہ کنسنسس ہو گیا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے. لیکن جب پناما گیٹ آیا, جب میاں نواز شریف پر کیسز بننے شروع ہو گئے, تو پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی اور پی ٹی آئی بھی بھاگ گئی, وہ انحراف کر گئے اس معاہدے سے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, لینگویج ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, پورا بل ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. بہرحال آج بھی وقت ہے, آپ اس میں لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر اس کا اطلاق رہے گا, تاکہ یہ آپ کو خدشہ نہ ہو کہ ہم احتساب سے بھاگ رہے ہیں. احتساب آپ کر لیں, حالانکہ نیب احتساب نہیں کرتا, انتقام لیتا ہے یا سیاست کو توڑتا مروڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ احتساب کرنے والے ادارے موجود ہیں, وہاں سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. کون سے ادارے؟ میں نے بتایا حکومت کے پاس آئی ایس آئی, جے آئی ٹی انہی پہ بنی تھی, اس میں وہی ایف آئی اے تھے, وہی آئی بی تھی, وہی آئی ایس آئی تھی. کہہ رہا ہوں نا, آج جس نے نواز شریف صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا تو وہ تو انہی پہ مشتمل تھی. بھائی کیا مورد الزام ٹھہرایا وہ دیکھ لیں کہ کیا کہا گیا تھا, کیا ہوا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے, ملک میں قوانین موجود ہیں, ایک اندھے قانون سے احتساب نہیں ہوتا, جس قانون کی بنیاد یہ ہو کہ میں نے تم پہ الزام لگا دیا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اب تم ثابت کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ احتساب نہیں ہوتا. اس کو فیشزم کہہ سکتے ہیں, اس کو انتقام کہہ سکتے ہیں, اس کو پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ کہہ سکتے ہیں, یہ احتساب نہیں ہے. اس کو نیب کو یعنی وہ تو پروٹیکشن سپریم کورٹ کا حاصل ہے نا, آئینی طور پر وہ ایسا ادارہ ہے جسے نہ نون لیگ ختم کر سکتی ہے نہ پھر کیسے ختم. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی پروٹیکشن سپریم کورٹ سے نہیں ہے. ایک آرڈیننس کے ذریعے بنا تھا. کون عامر نے بنایا تھا 1999 میں, 3 ہفتے میں یہ نیب کا آرڈیننس بنا.
آپ اس کو پڑھ لیں, دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے. آج تک نیب نے ایک پولیٹیکل آدمی کو کنوکٹ کیا ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو پتا تھا کہ ایک آدمی نے یہ بنایا تھا, آپ دونوں نے اس کو برقرار رکھا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ خیال تھا کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. زرداری صاحب سمجھتے تھے بالکل پتہ ہے. آج ہمیں یہ ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف ہوا ہے, باقی سب اس سے باہر ہیں. جوڈیشری بھی اس سے باہر ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے باہر ہے. نیب صرف سیاستدان کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اور اب تو پٹواریوں اور تحصیلداروں تک جا پہنچا ہے. تو یہ چیزیں جس نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے, جو کچھ ہوا اس کو آپ, میں نے ہمیشہ کہا ہے, ٹروتھ کمیشن بنا دیں, اس میں لکھ دیں کہ فلاں نے فلانی غلطی کی. کمیشن بنا لیکن آگے نہیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کمیشن بنا رہا ہوں. وہ ماشاءاللہ جو کمیشن بنا ہے اس کی حالت بھی آپ دیکھ لیں گے. جو اس کی رپورٹ میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رپورٹ کیا ہوگی, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج آپ کو لکھ کے دے دوں گا, اس کے بعد جب وہ کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی, کیا آئے گی. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کیا ہوتی ہے, اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں, جب پرائم منسٹر یہ کابینہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, آپ ماضی میں جا کے ڈیسیجن میکنگ کو سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے. اس کے اثرات ہیں. قرضہ جو آیا ہے وہ حکومت کے ریکارڈ کا حصہ ہے, کہاں خرچ ہوا وہ بھی حکومت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے, یہ شوق بھی پورا کر لیں. اور میں صرف یہ کہوں گا یہ جو 1 سال گزارا ہے نا اس حکومت نے, ابھی چند دن باقی ہیں, 2 ہفتے باقی ہیں, یہ بھی اس کے اندر ذرا شامل کر دیں اس سو کالڈ کمیشن کے اندر. خاقان عباسی صاحب سے ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارا جو ایک تعلق خاص ہے وہ بھی اپنی جگہ رہنا چاہیے, مگر ایک بریک کے بعد ایک ذرا بنیادی سوال کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے, اور ہمارے محترم شاہد خاقان عباسی صاحب, جیسے میں نے کہا پرائم منسٹر رہے, اور پھر خیر ان کی تو ایک فیملی, ان کے والد صاحب, اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ فور فرنٹ پہ ہیں ڈسپائٹ آل کیسز. لیکن ایک عباسی صاحب آپ بہت ہی تجربہ کار اور سیزنڈ اور سینئر رہنما ہیں, اور اگر میں ایک اپنے کو ابھی بھی جرنلزم کا اور سیاست کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں, لیکن جس دن بلوچستان میں نون لیگ کی اکثریتی حکومت 43 کر کے 5 کی گئی, 5 والے کو 43 لایا گیا, آگے سینٹ کے الیکشن بھی آنے تھے, بلوچستان اسمبلی کے ووٹ ویسے بھی اہم ہوتے ہیں پریزیڈنشل الیکشن میں بھی, وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ سنجرانی کو کس طرح لائے گا, اور یہ سب کچھ یہ تو حال کی بات ہے نا, ہم پاس کو وہ کر دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بالکل ہوا کہ بلوچستان اسمبلی کو کس طرح کلیئر میں بنایا گیا, اور آج جو آپ ماشاءاللہ مریم بی بی کے گھر جو ملانے لے گئے ہمارے شہید بھٹو کے نواز سے اور زرداری صاحب کے بیٹے بلاول صاحب سے, تو یہ تو ابھی 6 ماہ پہلے ان کے والد صاحب نے یہ کیا نا. اور آپ کو بڑی یادگار تصویر ہے, آپ کے قیادت یہاں دیکھی ہوگی, دائیں ہاتھ پہ قدوس بدنجو بیٹھے تھے, بائیں ہاتھ پہ مراد علی شاہ بیٹھے تھے, اور وہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا وہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعد میں ہی بہت کچھ ہوا, لیکن میں نے کہا نا کہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں یہ کرتی ہیں, تو اس قوتوں کے لیے استعمال بہرحال ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں ہم تاریخ کو تھوڑا سا بھول جاتے ہیں. نہیں یہ والی تاریخ نہیں, یہ تاریخ یہ حال ہے. اثر 1.5 سال ہوا ہے, اثر تو نون لیگ پہ ہوا نا, لیکن ہم تو سہولت کار کون بنا متاثرین میں جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے؟ سہولت کار پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا بھول جاتے ہیں. نہیں وہ تو ہے, ان کو تو بینیفیشریز ہے, نہیں آپ کہتے ہیں نا, یہ یاد رکھیں وہ تو بینیفیشریز ہیں. اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے, ان کا کام تھا کہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کریں, ان کا یہ کام ہے, اپوزیشن یہ کرتی ہے. لیکن جس طریقے سے کیا گیا اس سے نہ آپ ایگری کریں گے نہ میں کروں گا, اس کے جو اور محرکات تھے ان سے ہم ایگری نہیں کر سکتے. یہ پیپلز پارٹی کی غلطی تھی, آج وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, لیکن میں پھر کہوں گا نہیں غلطی پہ تواتر سے ہوتی ہے. ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں, صرف سیاستدان نہیں سارے سبق حاصل کریں کہ یہ غلطیاں مستقبل میں نہ ہوں. ان غلطیوں کے اثرات منفی ہوتے ہیں, تباہی کا راستہ ہے. خاقان بھائی صاحب یہی اگر میں پیپلز پارٹی کے رہنما ہوگا تو میں ان کو گناؤں گا. میں آپ کو اس لیے گنا رہا ہوں یہ سب باتیں کہ غلطیاں بلوچستان اسمبلی میں بہت بڑی بلنڈر تھی, کیونکہ پوری اس سے چینج ہوا, پھر سنجرانی صاحب کو لایا گیا. نفی تھی, جمہوریت کی نفی تھی, سیاستدانوں کی بدنامی تھی. میں نے بطور پرائم منسٹر اپوز کیا, کھڑے ہو کر اپوز کیا,
میں نے کہا کہ یہ آپ تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں، میں اس چیئرمین کو نہیں مانتا. مجھ پہ بڑی تنقید آپ جیسے دوستوں نے کی ٹی وی پر کہ دیکھیں وزیر اعظم آج سینٹ کو سبورٹ کر رہا ہے. میں نے کہا جس چیز کی بنیاد غلط ہے وہ چیز ہی غلط ہے. چلیں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہنے دی. 5 سال حکومت آپ نے بھی کی, تو عمران خان کی حکومت کو آپ 5 سال کیوں نہیں رہنے دیتے چاہتے؟ نہیں رہے نا, ہم نے کب منع کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نہیں اس کو ایک دن نہیں رہنا چاہیے. بالکل, ہم نے کہا دیکھیں جو ملک دشمن حکومت ہو, جو عوام دشمن حکومت ہو, جو آئی ایم ایف کی حکومت ہو جس نے معیشت کو تباہ کیا ہو, آئی ایم ایف تک صحیح ہے, ملک دشمن عوام دشمن کہاں سے؟ عوام تکلیف میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کہہ دیں نہیں ہے تو پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. نہیں, آج 10 مہینے ہو گئے حکومت کو, آج ہر شخص ملک میں پریشان ہے, معیشت تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے, تباہی کے دھانے پر تباہ ہو چکی ہے. آپ کیا کریں گے؟ کیسے ملک چلے گا؟ یہ اب ہم پہ لازم ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی کوشش کریں, اسمبلی کے باہر بھی کوشش کریں, ان کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھیں اور عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں, اس سے پہلے کہ عوام خود سڑکوں پر آ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ڈار صاحب تھے یا بعد میں آپ کے مفتیٰ صاحب آئے, ان لوگوں نے جو ہے, یا اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی تھی وہ ہم لوگوں پر 18,000 ارب روپے کا قرض چھوڑ گئی اور ان کی ادائی کے لیے ہمیں 3,000 روپے تو سود کے دینے پڑتے ہیں, اصل تو ہم آپ کے بغت رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں. چلیں یہ بھی ہم مان لیتے ہیں, 18 ارب نہیں تھی, 28 ارب تھے. اچھا ٹھیک ہے جی, انہوں نے 5 ارب تو پہلے سال میں ایڈ کر دی, 5,000 ارب. جب آپ نے درست لیے تھے قرضے, جب سے آپ نے قرضے درست لیے تھے؟ بالکل درست لیے تھے. کون سا ملک قرضے نہیں لیتا؟ کیسے گزارا کریں گے جب آپ کی آمدن کم ہوگی, اخراجات زیادہ ہوں گے, تو آپ قرضے ہی لیں گے. گرو آپ کیسے کریں گے؟ مجھے دنیا کو کوئی ملک دکھا دے جو قرضے نہ لیتا اور گرو کرتا ہو. لیکن بھائی صاحب آپ معیشت کو زیادہ جانتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے تھے, اور جب بھٹو صاحب نے جب میگا پروجیکٹ لائے تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا جی پاکستان جیسے ملک کو جو اس کی معیشت ہے اس کو اسٹیل مل اور وابڈا جیسے وائٹ ایلیفینٹ نہیں لانے چاہیے. آپ لوگوں نے بھی ایسے بڑے بڑے جو بنائے, میٹرو لا رہے ہیں 34 ارب کا, فلاں لا رہے ہیں. پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت اتنی چھوٹی ہے اس میں تیل میں کیوں کیے گئی؟ اسی لیے قرضے بڑھے نا. معیشت انہی چیزوں سے بڑھتی ہے. اگر آپ بجلی نہیں ہوگی ملک میں, سڑکیں نہیں ہوں گی, تو ملک ترقی کرے گا؟ دیکھیں ترقی کا بڑا سیدھا فارمولہ ہے, آپ قرضہ لیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, اس سے گرو کرتے ہیں, قرضہ واپس کر دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے, پوری دنیا ایسے ہی چلتی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو اس موجودہ مالی سال کے آخر میں کم از کم 10,000 ارب کا بوجھ پاکستان پر ڈال دے گی اور ترقی نہیں ہوگی. لیکن جتنے پاکستان کی تاریخ میں قرضے لیے گئے ہیں اس کے وہ ڈبل ہو جائیں گے اگر یہ 5 سال رہتے ہیں. سوری ٹو سے باجی صاحب, آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں ہوگی, آپ یہ مانیں کہ جس طرح کی سیاسی پارٹیاں ہوتی تھیں, کنونشن ہوتے تھے, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی تھیں, ٹاؤن لیول پہ ہوتی تھیں, آہستہ آہستہ پارٹیاں تو لمیٹڈ کمپنیاں بن گئیں. ان کے عہدیدار, ان کے نہ کنونشن ہم دیکھتے ہیں, نہ ان کی سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے. اسی لیے پہلے پارٹیاں سیاست نکالتی تھی نا. پارٹیاں ہیں, ساری پارٹیاں جو ہیں ان کی گراس روٹ پہ آرگنائزیشن موجود ہے. ایم این اے ایم پی الیکٹ ہو کر آتے ہیں, پارٹیاں الیکٹ کراتی ہیں, پارٹی کا ہی ووٹ ہوتا ہے. ایم این اے ایم پی اے موجود ہے ہر جگہ پر, عہدیدار بھی ہیں, بلدیاتی نظام بھی ہے. یہ مت سمجھیں کہ وہ نظام نہیں ہے. پارٹی اس وقت لوگوں کو سڑکوں پر, پنجاب کے جو دارالحکومت تخت تھا اس کو جہاں رہا, وہاں بھی لاہور میں لوگوں کو نہیں لا سکے جب میاں صاحب جو آ رہے تھے. اور مجھے آپ کا یہ تک میں کہہ دوں کہ مجھے الیکشن سے 4 دن پہلے جب کسی نے سوال یہ کیا ہم لوگوں نے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوں گے, میاں صاحب کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے, لگتا ہے تحریک انصاف جیت رہی ہے. ایک بڑا ذمہ دار حکومت کے رکن نے کہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بالکل غیر متنازع تھا. اگر نہیں وہ ایک الگ ہوگی, اگر اس دن جس دن میاں صاحب آئے لوگ نہیں نکلے تو لاہور کی ناکہ بندی کیوں تھی؟ لاہور میں ٹیلی فون کا نظام بند کیوں تھا؟ لاہور میں کوئی ٹی وی کا کیمرہ نہیں تھا. تو اب یہ حالت جب ہو کہ ایک بہت بڑا اس دن جلوس در جلوس تھے, اتنی دنیا میں نے لاہور میں شاید اپریل 10 1986 جب بینظیر بھٹو آئی تھی اس دن شاید اتنی تعداد میں لوگ تھے, لیکن کوئی کیمرہ نہیں تھا ریکارڈ کرنے والا. یہ فرق ہے. تو اب یہ سب معاملات میڈیا تو بظاہر تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, یہ ماضی کو دیکھتے رہیں گے, یہ سب معاملات ہیں. میں آپ کو آج پورے وثوق سے کہتا ہوں, اس سے پہلے کہ لوگ خود سڑکوں پر آئیں, پولیٹیکل پروسیس سے
جو آج ناکامی ہے معیشت کی، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ الیکشن کرانے پڑیں گے. کیوں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو 5 سال ملے اور ان کو 1 سال بعد آپ 5 سال لے لیں، پھر آپ اس رسک کو فیس کر لیں. بہت بڑا رسک ہے آج ملک میں انتشار کا، عوام کے باہر آنے کا. اگر آپ اس کو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے نہیں، آئین کے اندر رہ کر حل نہیں کریں گے تو پھر آئین سے باہر فیصلہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں جو، اگر آپ بہت سارے ایسے عوامل سمجھتے ہیں جنہوں نے آپ کو الیکشن میں جولائی 18 کے آنے کے روکا، تو مڈ ٹرم الیکشن میں آپ آ جائیں گے؟ میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، آپ کا مطلب میں دیکھیں نا، میں نے یہ کہا جو لوگ جولائی 18 میں، اگر آپ کے کہنے مطابق جن کو لائے تھے وہی جو ہے وہ جولائی 19 میں یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل کے حل کی جنگ ہے. ہم بے شک نہ آئیں، ہم نہیں ہیں نا آج اقتدار میں، ہم بے شک نہ آئیں، لیکن آپ نے عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا ہے، اس لیے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، وہ ناکامی کا اعتراف کر چکی ہے. جو حکومت 7 مہینے میں پوری اکنامک ٹیم اپنی نکال دے، اس کے پاس کیا وجود رہ جاتا ہے رہنے کا؟ اور جس کی پرفارمنس آج آپ کے سامنے ہے. آج کون سا طبقہ ہے، کون سا شخص ہے اس ملک میں جو پریشان نہیں ہے؟ مجھے اس کا نام بتا دیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری گفتگو ہمارے محترم خاقان عباسی صاحب سے ہو رہی تھی. ایک طویل ربط ہے، بلکہ اب آپ دیکھیں نا کہ شاید کوئی اور اینکر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پہلا انٹرویو جو ہے خاقان عباسی صاحب کا اس وقت، اور پتہ نہیں اس وقت ان کا بھی جو پورے اس وقت بھی اپوزیشن تھی. اور ہم میں وہ ذکر کرنا چاہتا تھا، آپ نے اس باتوں میں لگا لیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میرے زندگی کا پہلا ٹی وی انٹرویو مجاہد ویلوی صاحب نے کیا تھا، اور ایک بڑے مشکل دور میں کیا تھا، جب یہاں پر مشرف کی حکومت تھی، کوئی جمہوریت نہیں تھی، الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور ہم اپوزیشن میں تھے. اور میں اس وقت بہت زیادہ گورنمنٹ کی نظر میں تھا، کیونکہ ہائی جیکنگ کیس نیا ختم ہوا تھا. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں کہ میڈیا تو خود اپنا ذمہ دار ہے کہ میڈیا پولیٹیکل پارٹیز کا بہت زیادہ اس پہ انحصار نہیں کرنے لگی ہیں؟ دیکھیں، یہ حکومت جہاں پر معیشت کی جواب دہ ہے، میڈیا پر جو آج حالات ہیں، جو کربز میڈیا پر ہیں، جو کنٹرول میڈیا پر ہے، یہ اس کی بھی جواب دہ ہے. کہ جو حالات آج میڈیا کے کر دیے گئے ہیں، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا کہ ایک آزاد میڈیا جو ہے آج قید کر دیا گیا. تو حکومت جواب دے، یہ کر کیا رہی ہے، سوچ کیا رہی ہے. یہ نفی ہے جمہوریت کی، یہ تباہی کے راستے ہیں. معیشت بھی جب آپ ڈیبیٹ کو لمٹ کر دیں گے، آپ رپورٹنگ کو لمٹ کر دیں گے، جب عوام کی مسائل کی بات سامنے نہیں آ پائے گی، ایک آرٹیفیشل ماحول کریٹ کرنے، اس دور میں یہ ممکن نہیں ہے. باری صاحب جو سوال نہیں کرنا چاہتا اور قطعی طور پر جو ہے اس کی طرف نہیں جائے گا، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کی ساری توجہ صرف پنجاب پر رہی. ان کا خیال تھا کہ جی 160 یہاں سے ایم این اے ہوتے ہیں، یہاں سے 130 مل گئے. آپ نے سندھ کو نظر انداز کیا، آپ نے ان کے حوالے کر دیا. پھر جو ہے اسلام آباد والے نہیں، تو پھر آپ کو نہیں کرنی ہے نا کہ لاڑکانہ میں جو ہے بچے بھلے مر جائیں، 618 میں کچھ ہو جائے، کراچی کوڑا گھر بن جائے. میں تو الیکشن لڑتا ہوں نا، میرے پاس تو اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کے حوالے کچھ کر دوں. وہ تو عوام کا فیصلہ ہے. عوام کا فیصلہ، اگر عوام کو موقع ملے صحیح فیصلہ کرنے کا. ہمارے ملک میں کوئی بھی آج تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس میں آپ کو 2/3 اکثریت ملی وہ بھی فیئر پہ نہیں تھا. جی، وہ تمام الیکشن فیئر نہیں تھے. نہیں، جس میں آپ جیت جائیں وہ تو فیئر تھا، جس میں آپ ہار جائیں. سر میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہیں تھا. میں پہلا لفظ یہ کہہ چکا ہوں، کوئی بھی نہیں تھا. اس لیے قریدنا شروع کر دیں ان کو، یا تو ماضی میں رہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ڈاکیومنٹ کر دیں، ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں، آئندہ وہ غلطیاں نہ کریں. آپ حکومت یہاں پر ہے، ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا ہے. عوام بھی پوچھیں، الیکشن میں پوچھیں، ان کے نمائندے پوچھیں. یہی جمہوریت ہوتی ہے. اب اگر آپ نے بیان دے دیا نا کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن فیئر اور فری نہیں ہوا، اسی لیے جن الیکشنوں میں آپ کو جتایا جاتا رہا یا جتایا جاتا رہا، پھر ہم یہ سمجھیں گے جنہوں نے جتایا انہوں نے تحریک انصاف کو بھی جتا دیا. جی، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو آپ کیوں اس طرح، اس کے ریزلٹس کیا ہیں؟ کیوں آپ کی قیادت اس کے، اگر آپ کی پارٹی کو جتایا گیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بھی کچھ لو یا کچھ دو اور کچھ بارگین یا سوری ٹو سے پریشر
یا ان کو کچھ ایسے کمٹمنٹ کیے ہوں گے نا، جبھی تو آپ کو انہوں نے لا کے بٹھایا. دیکھیں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، جو ماضی میں ہوا اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہم آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سے معافی چاہتے ہیں. اب آگے کو دیکھیں، ماضی کی غلطیاں دہرانے سے مستقبل کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ آپ کے ادارے ختم ہوئے نا. ہم آج وہ میں کھوسا صاحب پڑھا نہیں ہے، کھوسا صاحب کہتے ہیں جنرل کرامویل کا. آپ بنیاد تو شروع کریں نا، ایک الیکشن تو فری اینڈ فیئر کرا دیں. کون کرائے؟ جو بھی ادارہ ہے. یہ ادارہ اس ادارے نے پہلے بھی کرا. الیکشن کمیشن نا، الیکشن کمیشن سے نہیں ہوتا نا. الیکشن کمیشن بنیادی سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا کہ حلقہ بندیاں کیسے ہوئیں، کس نے یہ توڑ موڑ کی، پولنگ اسٹیشن کس کے قبضے. میں نے بائی الیکشن لڑا، میں نے الیکشن جیت کر ایک سوال کیا الیکشن چیف الیکشن کمشنر سے کہ جناب آپ یہ بتا دیں یہ پولنگ اسٹیشن آپ کے قبضے میں تھے یا نہیں تھے. اس کا جواب وہ نہیں دے پائے. خرابیاں ہیں، آنکھیں بند کر سے خرابیاں دور نہیں ہوں گی. اور یہ سمجھ لیں کہ آج جو معیشت کی تباہی ہے یہ اس کی بنیاد الیکشن ہے. جب آپ یہ بات سمجھیں گے تو پھر مستقبل میں مسائل حل. بنیاد الیکشن اور بنیاد کس نے رکھی؟ بنیاد جب آپ جو لوگ آپ پاس میں جیتتے رہے نا، وہی بنیاد جس نے بھی رکھی. سب اس ملک میں رہتے ہیں، سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر معیشت تباہ ہو چکی ہے، بنیاد الیکشن ہے، تو مستقبل میں الیکشن تو فری اینڈ فیئر ہوں. انہی طریقے سے ملک کے مسائل حل ہوں گے. ہم ہمیشہ انڈیا کے اگزامپل دیتے ہیں. 6 کروڑ ووٹ پڑا ہے، 1 مہینہ الیکشن چلتا رہا، 10 دن گنتی میں لگ گئے. جو پرائم منسٹر تھا وہ بیٹھا رہا، گھر نہیں گیا، اس کی حکومت چلتی رہی، وہ جیت گیا، اپوزیشن نے مبارک دی اور گھر چلے گئے. کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن. تو ان کا نظام دیکھنے کیسے الیکشن کراتے ہیں. اگر 6 کروڑ ووٹ پہ جھگڑا نہیں ہے تو یہاں پر 15 کروڑ ووٹ پہ جھگڑا ہے. غان عباسی صاحب دیکھیں، میں بھی وہ سوال نہیں کر رہا ہوں اور آپ بھی اس پاس پہ نہیں جانا چاہتے جہاں یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ بنی اپنے پولیٹیکل مفادات کی خاطر، پاور میں آنے کی خاطر. اور تاریخ میں جب سیاسی پارٹیاں ایسا کرتی ہیں تو انہیں پھر بھگتنا پڑتا ہے، ملبہ ان پہ گرتا ہے. جی بالکل. اور پھر ان سیاسی جماعتوں نے سبق بھی حاصل کیا اور یہی سوال ہے کہ سبق حاصل کیا. جمہوریت کی یہ کام شروع کیا، ابتدا کی. یہ پروسیس پوری دنیا میں ہوتا ہے. جمہوریت ایک دن میں وہی کی طرح نازل نہیں ہوتی. ایک وقت میں جمہوریت پنپتی ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے، عوام کو فیصلے کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن اس طرح بھی نہیں کیا جاتا جس طرح بلوچستان اسمبلی یا سینٹ کا الیکشن ہوا، اور یہ سال پہلے کی بات ہے. کیا جاتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ those who forget the past or something are condemned to repeat it. تو ہم بدقسمتی سے we are always condemned to repeat the past. یہ اسمبلی ہم نے ماضی میں بھی توڑی ہیں، یہ سینٹ کے چیئرمین بھی بنائے ہیں، یہ ایم پی اے بھی خریدے ہیں. اب تو سبق حاصل کر لیں. نہیں، یہ ریئلائزیشن آپ کے یہاں اس وقت آتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ ریئلائزیشن اور آپ کو بھی ہے تو باقی بھی سمجھ لیں. زرداری صاحب بھی سیکھ لیں. سیکھا ہے، میں امید ہے وہ تجربہ ناکام ہوا. وہ اس لیے کہ اب ان تک بات آ گئی، بس مطلب صرف نواز شریف تک رہے گا. یہ سیاستدانوں پہ یہ آتے رہتے ہیں، یہ اس کو جیل میں ڈالا، اس کو اندر کر دیا، اس کو باہر کر دیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. چلیں اب آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات، اب میں نے وہی آپ سے کہا کنکلوڈ کروں، کیوں مڈ ٹرم الیکشن ہو گئی؟ نہ کروائیں تو آپ مطالبہ میں تو آپ کو ایک حل دے رہا ہوں نا. کیوں؟ آپ آج معیشت سے خوش ہیں، آج ملک کے معاملات سے خوش ہیں، آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے. جو اس لیے امید کی کرن عمران خان کی صورت میں نظر آتی ہے کہ آپ لوگوں کا تجربہ کر چکے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. نہ کروائیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا. معیشت تباہ ہو چکی ہے، انارکی ہوگی، انفلیشن 25, 30, 40, 50% پہ جائے گی. ملک کے اندر لوگ سڑکوں میں نکل آئیں گے اور سیاسی نظام پیچھے رہ جائے گا اور ملک میں آمدیت واپس آئے گی. اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک حل ہے کہ الیکشن کرا دیں فری اینڈ فیئر. اگر وہی الیکشن کرانے ہیں پچھلے سال والے تو پھر رہنے دیں، پھر اسی پہ گزارا کریں. نہیں تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کو لانے کے سلسلے میں جن جو محرکات ہیں یا جو عوامل ہیں وہ ان کو سنبھالا بھی دیں گے
اور شاید جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ان کو بچائیں گے بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے وہی کرنا ہے, if we are condemned to repeat the past, تو پھر اسی کو بھگت لیں, لیکن یہ بھگت نہیں پائیں گے زیادہ دیر. اچھا یہ نہیں چلے گی. میں نے آپ کو کہہ دیا ہے انارکی ہوگی. اچھا اب کیا طریقہ ہے؟ تو صدر تو توڑ نہیں سکتا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر عمران خان ایک ضدی آدمی ہے, وہ جائیں گے نہیں. آپ خود بیٹھ, ان کی میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے, خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ضدی ہیں تو پھر ضد کر لیں. اچھا لاسٹ کیا ضد کا حل بہتر نہیں ہوگا. یہ جو آپ کو موقع ملے گا یا مل رہا ہے, اگر بجٹ کے سلسلے میں یہ ایک شک پہ ہوتا ہے نا, اگر اعتماد نہیں لا سکے تو پھر اخلاقی ان کا فرض بنے گا کہ یہ مستعفی ہوں. یہ حکومت کو زیادہ اخلاقی قدروں پہ یقین نہیں رکھتی, تو اس لیے وہ سارا بجٹ ڈیفیٹ ہو جائے گا کہ نہیں یہ پرانا ظلم ہوا ہے. اخلاقی قدروں کی بات یہاں ختم ہو چکی ہے. آپ کی عددی اکثریت ہے, اگر آپ کا بجٹ فیل ہو جاتا ہے تو حکومت مستعفی ہوتی ہے. یہ پارلیمانی روایات ہیں, لیکن یہاں نہ کوئی پارلیمانی روایات پہ یقین رکھتا ہے تو وہ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے یہ علم ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم اور مینگل اور فلاں کی بیساکھی کہہ لیں یا تنکے کہہ لیں, ان پر کھڑی ہوئی ہے, اور ان کو کچھ مراد بھی مل جائیں گی, اور شاید انہوں نے کچھ اس طرح پیشے بھی ڈالا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اپوزیشن ان کو بجٹ کے سلسلے میں اے پی سی بھی کر رہے ہیں, اکٹھے بھی ہو رہے ہیں, ڈیفیٹ دے دیں تو پھر انہیں جانا پڑے گا؟ دیکھیں ڈیفیٹ یا نان ڈیفیٹ کی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا ایم این اے جو ہے وہ عوام میں جانے کے قابل رہے گا اس بجٹ کے بعد؟ کیا مینگل صاحب عوام میں جانے کے قابل رہیں گے؟ کیا ایم کیو ایم کراچی واپس آ پائے گی؟ سوچنے کی بات ہے. خسرو بختیار پھر آپ کے پاس چلے جائیں گے, پھر آ جائیں گے وہ. جی وہ دروازے بند ہیں. اچھا جی دروازے آپ نے پہلے بھی کہا, لوگوں نے رابطہ کیا, پہلے بھی آپ نے کہا تھا, آپ نے اس وقت بھی کاف لکھ کے 56 ایم ایل اے لیے تھے. یہ الگ بات چل جائے گی. مانگی ہے پھر مانگ لوں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں سے, ہم سب انسان ہیں. لیکن آپ نے مشرف دور کے 56 لوگوں کو لیا تھا جب آپ نے نون لیگ کا الیکشن لڑا تھا. دیکھیں مشرف دور کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری میں جاتے ہیں, دباؤ میں جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لالچ میں جاتے ہیں, جو عہدے حاصل کرنے جاتے ہیں. ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ان لوگوں کو شامل نہ کیا جائے. اس پہ پارٹی میں کچھ لوگوں کے بارے میں اتفاق ہو جاتا ہے, کچھ پہ نہیں ہوتا. لیکن یہ چیز بھی آپ کو, جیسے ہارس ٹریڈنگ آپ کو ختم ہوتی ملک میں نظر آئی, یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. الیکٹیبل والا معاملہ ہے نا, عمران خان کو بھی جانا پڑا وہاں پہ, آپ کو بھی جانا پڑتا ہے. الیکٹیبل نان الیکٹیبل بن جائیں گے. بھائی صاحب سے ابھی تو میں نے کہا یہاں سے ایک اور بھی موضوع چھڑتا ہے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کیمرے کے پیچھے سے کہ اس کو آئندہ کے لیے رکھ لیتے ہیں. تھینک یو بھائی صاحب, تھینک یو.